اپنے شو ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی کمیٹی کی ازسر-نو تشکیل کی گئی ہے اور اس کمیٹی سے آئی ایس آئی کے نمائندے کو نکال دیا گیا ہے۔ اب صرف ایف آئی اے اور آئی بی کے نمائندے کینیا جائیں گے اور فیکٹ فائنڈنگ کریں گے، ارشد شریف کے قتل کی وجوہات کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے وفاقی حکومت کی طرف سے جو 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا گیا تھا، اس میں ڈائریکٹر ایف آئی اے اطہر وحید، ڈپٹی ڈائریکٹر آئی بی یعنی انٹیلیجنس بیورو عمر شاہد حامد، جبکہ آئی ایس آئی سے لیفٹیننٹ کرنل سعد احمد اس کمیٹی میں شامل کیے گئے تھے، لیکن اب آئی ایس آئی کے نمائندے کو اس کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے، شاید یہ سوچ کر کمیٹی کی ازسر-نو تشکیل کی گئی ہے کہ کچھ حلقوں کی طرف سے چونکہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، تو یہ نہ کہا جائے کہ جی خود ہی جن پہ الزام تھا انہوں نے تحقیق کی، تفتیش کی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ انہوں نے کلیئر کروا لیا۔ اس لیے اب آئی بی اور ایف آئی اے جو ہے وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں گی۔ کینیا سے کچھ نئی اور حیران کن معلومات حاصل ہوئی ہیں اور ان انکشافات کے نتیجے میں معلوم ہوتا ہے کہ جو اے آر وائی کے سی او ہیں سلمان اقبال صاحب، وہ اس واردات میں نہ صرف ملوث ہیں بلکہ ارشد شریف کو کینیا بھجوانے میں ان کا بنیادی ہاتھ ہے، اور یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ وہاں ارشد شریف جن کے ہاں رہ رہے تھے، جو اس واقعہ کے نہایت پراسرار کردار ہیں، وہ دراصل سلمان اقبال کے لوگ تھے۔ سلمان اقبال کا ان سے بڑا گہرا رشتہ اور ناطہ اور تعلق ہے، کس طرح سے ہے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آج کے شو میں آپ کو بتاؤں گا۔ کینیا کی پولیس بھی پنجاب پولیس کی طرح یو ٹرن لیے جا رہی ہے اور کس طرح سے موقف کینیا کی پولیس کا تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور اب تازہ ترین موقف کیا ہے، یہ بھی آج کے شو میں جو ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے اہم ترین اور بنیادی سوال تو یہی ہے کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جی پاکستان سے کس نے باہر بھجوایا ارشد شریف کو، پشاور ایئرپورٹ سے کس نے سہولت کاری کی، کس نے مدد فراہم کی ارشد شریف کو باہر جانے میں۔ لیکن اس سوال کو اگر آپ نظر انداز کر بھی دیں تو دوسرا اہم ترین اور بنیادی سوال یہ ہے کہ دبئی سے کینیا کا سفر کیسے طے ہوا، ارشد شریف دبئی سے کینیا کب، کیسے اور کیوں پہنچے، کس نے انہیں کہا کہ آپ کینیا چلے جائیں، اور جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے جن کے ہاں، اور جو شخص خرم احمد گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا ان کی، وہ کون تھا، ان کا کیا کاروبار ہے، کیا دھندا ہے، اور کیا ان سے ذاتی تعلق تھا کوئی ارشد شریف کا، یا پھر کسی اور نے انہیں وہاں جو ہے وہ بھجوایا۔ اور جس دن ارشد شریف قتل ہوئے ہیں اس دن وہ نیروبی سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ویران اور سنسان علاقے میں کیا کر رہے تھے، ان کی کیا مصروفیت سی، وہ کہاں سے آ رہے تھے، وہ کہاں جا رہے تھے، یہ ساری معلومات جو ہیں وہ میں نے وہاں جو مقیم پاکستانی کمیونٹی ہے اور کچھ دیگر آفیشلز ہیں ان کے ذریعے یہ معلومات حاصل کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہے کہ جب ارشد شریف دبئی میں تھے تو انہیں وہاں سے کینیا بھجوانے والے شخص کا نام سلمان اقبال ہے، اے آر وائی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، اے آر وائی کے مالک سلمان اقبال نے انہیں کہا کہ کینیا میں میرے دوست ہیں جو بڑے بااثر ہیں، جن کا اثر و رسوخ ہے وہاں پہ، آپ وہاں چلے جائیں، وہ آپ کی میزبانی بھی کریں گے، آپ کا خیال بھی رکھیں گے، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی جو ہے وہ لاحق نہیں ہوگی، آپ کی زندگی کو کسی قسم کے خطرات لاحق نہیں ہوں گے، وہ آپ کو پروٹیکٹ بھی کریں گے، وہ ہر قسم کی سہولت جو ہے وہ آپ کو فراہم کریں گے، وہ آپ کی میزبانی کریں گے۔ سلمان اقبال نے بتایا کہ جی وہاں میرا ایک دوست ہے جس کا نام وقار احمد ہے، آپ وہاں چلے جائیں، وہ آپ کو ریسیو کرے گا اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ چنانچہ ارشد شریف جو ہیں وہ کینیا چلے جاتے ہیں، نیروبی میں ریور سائیڈ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ گھر ہے وقار احمد کا، انہوں نے ان کے لوگوں نے ریسیو کیا،
وہاں لے گئے اور وہاں انہیں ٹھہرایا. وقار احمد کون ہے اور خرم احمد جو گاڑی چلا رہے تھے ان سے ان کا کیا تعلق ہے, انہوں نے سب سے پہلی ٹیلی فون کال جو ہے وہ کسی کی, یہ ساری تفصیل بھی جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن قابل ذکر اور قابل غور بات یہ ہے کہ ارشد شریف کے کینیا جانے کا جو علم ہے وہ 4 سے 5 لوگوں کا تھا, جس میں ایئر وائی کے جو مالک ہیں سلمان اقبال, انہیں پتا تھا, یہ جو پروڈیوسر ہیں ان کے عدیل راجہ انہیں پتا تھا, اور اس کے علاوہ کوئی زیادہ سے زیادہ یہ 4 یا 5 لوگ ہیں جنہیں معلوم تھا کہ ارشد شریف جو ہیں وہ کینیا میں ہیں. انہوں نے اتنی سیکریسی رکھی, وہ اس قدر محتاط تھے ارشد شریف کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی, اپنی فیملی سے بھی یہ بات شیئر نہیں کی کہ وہ کینیا جا رہے ہیں یا وہ کینیا میں ہیں. اور وہ کینیا میں کوئی 2-4 دن سے نہیں تھے, بلکہ گزشتہ 3 ماہ سے وہ کینیا میں جو ہے وہ رہائش پذیر تھے, اور کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں. لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ برطانیہ میں ہیں, لیکن دراصل وہ کینیا میں تھے, اور وہاں وقار احمد جو ہیں وہ ان کے میزبان ہیں. اب یہ وقار احمد کون ہیں, ان کا بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ 3 بھائی ہیں, ان کا تعلق کراچی سے ہے. 90 کی دہائی میں یہ وہاں منتقل ہوئے کینیا میں, نیروبی میں, اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑے یہ انفلوئنشل ہو گئے, اور وہاں جس